السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ کی طرف سے لیسن نمبر 14 سبق نمبر 14 کے ساتھ آج میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے 13 سبق میں کروا چکا ہوں، تو سبق نمبر 14 آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے سبق امید ہے کہ آپ نے پڑھے ہوں گے اور یاد بھی کیے ہوں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں میم زبر واو، ماؤ لین کہتے ہیں اس سبق کو، اور اس کو زبر آ جائے جب کسی بھی لفظ کے اوپر اور آگے واو یا ہو تو اس کو لمبا نہیں پڑھتے۔ میم زبر واو ماؤ، میم زبر یا مئی ماؤ مئی، واو زبر واو واو، واو زبر یا وئی واو وئی، ہا زبر واو ہو، ہا زبر یا ہئی ہو ہئی، یا زبر واو یو، یا زبر یا یئی یو یئی۔ اس کے بعد ہے نیو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس میں حمزہ کے اوپر دیکھیں، الف کے اوپر جب زبر زیر جب پیش آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میں نے آپ کو بتایا تھا جب کھڑی زبر ہو تو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، مطلب تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما آما، نون زبر نا آمانا آمانا، اس کو آمنا نہیں پڑھنا آمنا آ کا، تاکہ فرق واضح ہو کہ آپ کھڑی زبر پڑھ رہے ہیں۔ آمنا، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما آما، نون زبر نا آمانا۔ اب دیکھیں اس کو، اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا وا، کھڑا زبر بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا وا وا، آوا نہیں پڑھنا اس کو تھوڑا سا لمبا وا، یا سائلنٹ ہے، یا کوئی ہاں نہیں پڑھتے، ویسے لکھا ہوا ہے وا۔ اب آگے دیکھیں، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی آنی، اور یہاں بتاؤں کہ ایک زیر زبر کو لمبا نہیں کرنا، یہ والی زیر جو ہے، یہ والا زبر جو ہے آنی، یا زبر یا آنیا۔ اب دیکھیے آنیا آنیا، تا دو زیر تین، یہاں غنہ کہتے ہیں اس کو، ناک میں آواز لے جانے کو، جب دو زیر دو زبر یا دو پیش ہوں تو یہ ناک میں آواز لے جاتے ہیں، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ آنیاتن آنیاتن، دیکھیے آ کو بھی لمبا کیا، نی کو اسی طرح پڑھا جیسے نون زیر نی ہوتا ہے، یا زبر یا ہوتا ہے، آنیا تن، تا دو زیر پہلے پڑھ چکے ہیں، اب تن ہوتا ہے آنیاتن آنیاتن۔ یہاں یہ بتاؤں کہ قرآن پاک میں وقف جب آپ کریں، سانس توڑیں گے کسی جگہ، تو اس کو اگر ایسا لفظ کو، مطلب فرض کیا یہ لفظ ہے تو اس کو آنیہ پڑھیں گے، پھر بعد میں جب ملا کے پڑھیں گے تو آنیاتن ایلافی ایسے پڑھیں گے، مطلب آگے جوڑ کے۔ وہ چلیں آپ پارہ جب سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آگے دیکھیں، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا ایلا، فا زیر فی ایلافی۔ اب دیکھیں فا کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں پڑھنا، اگر فی بولیں گے تو غلط ہو گیا، ایلافی ایسے بولنا غلط ہے، یہ ہے ایلافی۔ حمزہ کو لمبا کیا تھوڑا سا، لام کو کیا، اور فا کو ایک زبر زیر کے حساب سے پڑھا، فا زیر فی ایلافی۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا ایلا، فا زیر فی ایلافی۔ اب یہاں دیکھیں، حمزہ زبر یا ای
ابھی یہ ہم سے پیچھے والا جو سبق پڑھا تھا اس میں بتایا تھا کہ جب کسی لفظ کے اوپر زبر ہو اور آگے یا ہو اس کو لمبا نہیں پڑھتے. حمزہ زبر یا، ای نون زبر نہ، اینا. اگر یہاں پہ زیر ہوتی، حمزہ زیر یا ای ہوتا پھر تھوڑا سا لمبا ہو جاتا، لیکن زبر ہے تو ای، حمزہ زبر یا، ای نون زبر نہ، اینا. آگے دیکھیں، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی. پھر بتا رہا ہوں کہ زیر، ایک زیر زبر یا پیش کو لمبا نہیں کرنا جب تک کھڑی زیر نہ ہو، کھڑا زبر نہ ہو یا الٹا پیش نہ ہو. اس کو لمبا نہ کر رہے ہیں، جب مد اوپر ہو تب لمبا پڑھیے. اگر اس کو لمبا کریں گے تو غلط ہو جائے گا. اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ زیر زبر اور پیش کو لمبا پڑھ دیتے ہیں، لائک ایسے بی ہی. یہ غلط ہوگا. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی. یہ صحیح ہے. اب دیکھیے اس کو، جیم زبر الف مد، جا. یہاں ایک قانون اور آپ کو بتاؤں، جب مد یہ جو اوپر ہوتا ہے اس کو مد کہتے ہیں. جب اس سے آگے حمزہ ہو تو اس کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. کتنے؟ 4 الف کے برابر. جیسے جیم زبر الف مد، جا. حمزہ زبر آ، جا. سمجھ آگئی؟ اس کے ہجے ایسے کریں گے، فرسٹ پہ جیم، اوپر زبر، پھر الف، پھر مد، جا. حمزہ زبر آ، جا. لائک 1 2 3 پہ الف کو پڑھیں گے اور 4 پہ مد کو پڑھیں گے. اب دیکھیں، جیم زبر الف مد، جا. حمزہ زبر آ، جا. پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو، جیم زبر الف مد، جا. حمزہ زبر آ، جا. یہ اوپر میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو سمجھیے. 1 2 3 4، پہلے 1 کو پڑھیں، پھر 2 کو، پھر 3 کو، پھر 4 کو. اب آگے پڑھتے ہیں، جیم کھڑی زیر. کھڑی زیر جب آ جائے تو ویسے ہی لمبا پڑھا جاتا ہے. جیم کھڑی زیر الف مد، جی. پھر سنیں، پہلے جیم کو پڑھیں گے، پھر کھڑی زیر کو پڑھیں گے، پھر الف کو پڑھیں گے، پھر مد کو پڑھیں گے. تو یہ پڑھے گا جی. حمزہ زبر آ، جی آ، جی آ، جی آ. جیم کھڑی زیر الف مد، جی. حمزہ زبر آ، جی آ. اگر سمجھ نہ آئے کسی لفظ کی تو آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس میں جا کے میسج کر سکتے ہیں، یا سائٹ پہ جا کے، یا اسکائپ آئی ڈی پہ مجھے میرے ساتھ ایڈ ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں. جیم پیش واو، جو. عین 2 زیر ان، جو عین. دیکھیے، جیم پیش واو، پیش ہے اور واو ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا لمبا کیا ہے. جیم پیش واو، جو. عین 2 زیر ان، جو عین. عین کو حلق کے درمیان میں سے پڑھنا ہے، جو عین، جو عین. اب دیکھیے، خوا زبر واو، خو. اب دیکھیں پھر زبر آ گیا اور آگے واو آ گیا تو ہم نے لمبا نہیں کیا اس کا. اس کے مقابلے میں یہ دیکھیے، جیم کے اوپر پیش آ گیا اور آگے واو ہے تو اس کو لمبا پڑا، جو پڑا ہے. تو دیکھیے یہاں، خوا زبر واو، خو. فا 2 زیر فن، 2 زیر 2 پیش 2 زبر. جب آئیں تو ان کے اوپر غنہ کرتے ہیں اور آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں. یہاں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، لام، رو. جب یہ 8 حرف ہوں، پھر بتا رہا ہوں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، لام، رو. جب یہ 8 حرف ہوں کسی لفظ کے آگے، لائک فرض کیا یہ فا سے آگے حمزہ، ہا، غین، عین، ہا، خو، لام، رو میں سے کوئی ایک حرف بھی ہوتا تو یہاں غنہ نہیں ہوگا. بالکل یہ سیم، اس سے آگے یہ لفظ آ گیا، دیکھیں
اگر یہ قرآن پاک میں لفظ جڑے ہوئے ہوں، یہ والا یہاں پہ ہو تو خوفن نہیں ہوگا، خوفن خیرن ایسے ہوگا۔ اگر اس کو دوسری طرح پڑھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں، فرض کے لفظ یہاں ہوتا، یہاں پر اس کے ساتھ میں یہاں پر ہوتا یہاں، اور اس سے آگے خیرن بھی ہوتا تو خوفن نہیں پڑھتے کیونکہ یہ خواہ ہے اس کے ساتھ۔ یہ دیکھیے خواہ، جب آگے خواہ ہو تو گننا نہیں کرنا، پھر اس کو سمپل پڑھنا ہے خوفن خیرن۔ اب دیکھیں رن کے آگے دال ہے تو ہم نے را کے اوپر گننا کر دیا، خیرن۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آگے پڑھتے ہیں، خا زبر یا خی، دیکھیے خی کے اوپر زبر تھی اور آگے یا ہے تو لمبا نہیں کیا، خا زبر یا خی، را دو پیش رن، خیرن خیرن، را کے اوپر دو پیش ہیں تو گننا کر رہا ہوں، ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں رن خیرن۔ آگے دیکھیں، دال کھڑا زبر دا، واو الٹا پیش، اس کو الٹا پیش کہتے ہیں، الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، دا وو دو۔ اب دیکھیں دال کے اوپر پیش تھا یہ لاسٹ میں تو اس لیے اس کو لمبا نہیں پڑا، دا وو ان دونوں کو پڑھا، اس لیے الٹا پیش اور کھڑی زبر ہے، اور آگے سمپل پیش ہے اس لیے دو پڑھ دیا، دا وو دو، دا وو دو۔ اب دیکھیں زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، زالی، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، زالی، کاف زبر کا، ذالکا ذالکا ذالکا۔ آگے پڑھتے ہیں، را زبر را، زواد پیش واو زو، روزو روزو۔ را کے اوپر جب زبر جب پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور جب زیر ہو، غور سے سن لیں، جب زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، را کو موٹا نہیں پڑھ سکتے جب اس کے نیچے زیر ہو۔ را زبر را، زواد پیش واو زو، روزو روزو۔ دیکھیے اس سے آگے شین زبر الف مد، شا، اوپر اس کی مد ہے، شین زبر الف مد، شا، کیا ہے یہاں پہ مد تھی، شین زبر الف مد، شا، حمزہ زبر آ، شا، یہاں پہ مد تھی، یہ شین اوپر زبر ہے، آگے الف ہے اور پھر مد ہے، شین زبر الف مد، شا، حمزہ زبر آ، شا۔ پہلے بتایا میں نے کہ الف کے اوپر مد ہے اور آگے حمزہ ہے، کسی لفظ کے اوپر مد ہو اور آگے حمزہ ہو تو اس کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، شا شا شا۔ آج کا ہمارا یہ لیسن یہاں کمپلیٹ ہوا ہے، آج کا ہمارا لیسن یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ڈیلی بیسس کی ویڈیو جو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ سکیں، آپ کو اس کی میل آئے۔ اس کے علاوہ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ میری ویب سائٹ ہے، اسکائپ پہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے اسکائپ آئی ڈی ہے عابد.raja47، فیس بک پیج ہے facebook.com/لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ، ای میل ایڈریس rajaabidrafeq@gmail.com، ڈیلی موشن اکاؤنٹ dailymotion.com، انجوائے آل ان ون۔ آپ ڈیلی موشن پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں، فالو کریے تاکہ آپ کو ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچیں، اور یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کریے تاکہ آپ لوگ ڈیلی کی میری ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔